रात के गहरी होकर शहर पे उतर आई थी। आसमानों पे सितारों का जाल था, हर तरफ फूक आलम था। सारा ढाका शहर खामोश था। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ वक्के वक्के से सुनाई दे रही थी। जाम नेटवर्क 10 मिनट के लिए खोले गए थे और अब उस जीनिया उसी का फायदा उठाते नीमा से बात कर रही थी। कर्फ्यू तो काफी दिन रहेगा, आप कब तक घर नहीं आएंगी? वो सख्त परेशान थी। घर की बत्तियां रोशन थी। कर्फ्यू कॉल आ गई थी और भाईजान का घर नजदीक था तो मैं फौरन भी यहीं आ गई। सुबह मुझे दोबारा अस्पताल जाना है। तुम चीजें मैनेज कर लोगी ना? खाक मैनेज करूंगी, मैं अकेले किस तरह संभालूंगी? यहाँ हर मिनट बाद 5 मिनट बाद पुलिस कोई ना कोई जारी है दिखा रही है, और अगर वो लोग घर पे आ गए तो? से बंगाली भी नहीं बोल पा, अकेली नहीं हो, शोहर वही है तुम्हारा। और दोयम, पुलिस घर पे छापा नहीं मारने आ रही। चुपचाप घर पे बैठो और पैनिक करना बंद करो। वह कुछ घरने के अंदाज में बोली। जिनिया के आवाज तो अब बहुत तल हुए थे। क्या मतलब है ये? अपने होटल नहीं जाएंगे? मैं जिन्हें पलट कर, ये क्या होता है? ये क्या होता है? सरताज सर के साईं नहीं बोल सकती। आप इनसे कहें ये अपने होटल जाएं। तुम्हें बेवा होने का ज्यादा शौक चढ़ा है तो बाहर जाकर शहीदों में नाम लिखवा आता हूँ। रोई रही आंखों से तना कर कहता वो अजूबा लगा। जीनिया को हंसना और रोना बैक वक्त याद आया। आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? और फोन पटक कर उस तक आई। अब आप अच्छे लगेंगे यहाँ रहते हुए। शरई, कानूनी, समाजी, सियासी, अदबी, हर लिहाज से बेहतरीन लगूंगा। कुछ रह गया है तो बता दो। सीने पे बाजू बांध कर तफसील से उसे तका। इखलाकी लिहाज से बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मेरी ये जुर्रत कहाँ सरकार, मैं तो पैदाइशी जनमुरीद हूँ। शट अप, आई लव यू टू। मुझे इस बर्जस्तगी से बोला जीनिया सुर पड़ी, फिर पैर पटकते किचन की तरफ गई। उस आदमी से बहस करना जाया था। रोते हुए कितना मासूम लग रहा था, और अब अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहा? मैं माशाअल्लाह लग रहा हूँ? चुप कर जाए आप, वरना इन्ना लिल्लाह पढ़ने की नौबत ले आऊंगी। किचन में खड़े छुरी उठाते हुए वो सिलक कर बोली। क्यों भरी जवानी में मेरे नाम का रोक लेना चाहती हो? वो टॉवल से चेहरा खुश करते हुए मुस्कुराया। जिनिया मुड़ी और बेबसी से उसे देखा। क्यों ये आदमी ऐसी बातें करता था कि उसकी जबान तारों से चिपक जाए? क्यों था ये ऐसा? मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, आप चुप कर जाएं। तुमने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था तुम मेरी बाहर बात सुनोगी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें मजीद बातें सुनाना चाहता हूँ, और एक बार फिर तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। वो सोफे की जानिब इशारा कर रहा था। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत हो गया। दुनिया ने नफी में सर हिलाया और किचन से निकलकर बाहर आई। सब्जी के थैले अब भी वहीं पड़े थे। कोई और सब्जी नहीं थी तो अब टीनों से ही गुजारा करना था। इस घर में अव्वल तो आप रहेंगे नहीं। जैसे ही पुलिस हटेगी आप यहाँ से जाते हुए नजर आने चाहिए, और अगर रहना है तो जो मैं चाहूंगी आप वो करेंगे। मेहदी तौलिया सोफे पे फेंकते हुए हंस पड़ा। साथ दोनों बाजू फैलाकर वहीं बैठ गया। अभी तक तो जैसे मेरी बहुत चल रही है, जैसे तो तुम तो ताबेदार बीवी की तरह मेरा हर हुक्म बजा लाती हो। सब्जी के थैले उठाए जीनिया ने ठहर कर बेहद गौर से उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। सोफे पे पहले बाजू जोड़ कर गोद में रखे और देसी माँ के राजा बेटा की तरह शरीफ बन गया। जीनिया ने गुड वाली नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गई। सब्जी के थैले अंदर स्लेब पे रखेगा। गाहे बगाहे वो एक नजर उस पर भी डाल लेती थी। वो 30 साल मर्द कम बच्चा ज्यादा था, जो टिक कर एक जगह बैठ नहीं सकता था। कभी उसे क्वेश्चन के पैटर्न चेक करने होते थे। कभी वो टीवी रिमोट का सुर बटन दबाकर तस्दीक करता कि केबल नहीं आ रही। कभी अपने पैर मेज पे रखता और कभी रग को पैरों से खराब करता। नीला तौलिया उठाकर कभी यहाँ फेंकता और कभी वहाँ। मेज पे रखे एक दो डेकोरेशन पीसेस की जगह वो 1000 मरतबा बदल चुका था, और परफेक्शनिस्ट औरत की बस हो गई थी। इधर अंदर आए और सब्जी काट के दें, हुक्म सादर करते उसके निगाह केक के डब्बे और उसके साथ पड़े हुए खाकी रंग के लिफाफे पे पड़ी। वाते हुए ये सब लाया था, लेकिन मुझे तो सब्जी काटनी नहीं आती। अच्छा, यानी ये आपके जिस्म में चलने काम करने वाली चीज, ये कैंची जैसी जुबान है? उसने लिफाफा उठा कर उसके अंदर झांका और साकित रह गई। इस कैंची जैसी जुबान से आज तुम्हें बचा कर लाया हूँ। शुक्रिया कहते वक्त तुम्हारी जुबान टूटती है ना? मुझे नहीं, आपने खुद को बचाया है। बिल्कुल, तुम यानी मैं। वह अब भी लिफाफे के अंदर झांकते भुट्टे देख रही थी। जब ठंडे हो चुके थे, एकदम यादों का एक रेला सा बह आया और उसका सारा वजूद भीग कर रह गया। अब वह दूसरे डब्बे को खोल रखकर केक देख रही थी, और अब के उसे हंसी आई। केक पे बड़े बड़े लफ्जों में हैप्पी बर्थडे सरकार's हस्बैंड लिखा था।
वो कभी मेहदी को देखती, कभी केक को, और फिर हँसने लग जाती। मेहदी ने गर्दन फिर कर उसे देखा। वो रोशनी में खड़ी हँस रही थी और नीम अंधेरे लाउंज में बैठा गर्दन तिरछी किए उसे हँसते हुए देख रहा था। कितने अरसे बाद। आह! राहत। हँस क्यों रही हो? आपने आपने केक पे ये क्यों लिखवाया है? वो हँसते हुए बमुश्किल बोल पाई। तुम्हारे नाम से जाना चाहूँगा। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी? ज़ीनिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए केक उठाकर फ्रिज में रखा। खाक के लिफाफा स्लेब पे रखा और अब वो फ्रिज से चिकन निकाल रही थी। पहले तो वो उसे टींडे ही खिलाती, लेकिन अब लॉर्ड साहब की सालगिरह थी तो थोड़ा प्रोटोकॉल तो बनता था। बेचारा इतनी दूर से आया था। शुक्र है घर में गोश्त मौजूद था, वरना किस कमबख्त ने अपनी सालगिरह पे टींडे खाने थे, वो भी बिछड़ी हुई बीवी के हाथों। ज़ीनिया ने कुछ सख्त-सुस्त कहने को लब्बा किए, मगर उसी पल खुले दरवाज़े से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई औरत थी। लाउंज में बैठे मर्द ने लैंप जलाकर उसे पहले ही अपनी मौजूदगी दिखाई। वो औरत अव्वल तो हैरान हुई, फिर ओपन किचन की तरफ आई। मशकूक नज़रों से ज़ीनिया को देखा। "ये कौन है?" सरगोशी के अंदाज में पूछा। ज़ीनिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर औरत की तरफ देखा। "मेरे शौहर हैं। बताया था ना बाहर होते हैं।" औरत की भवें सिकुड़ी। "कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएँगे।" औरत आगे कोई ज़ीनिया के कान के बिल्कुल करीब। "इसको अकेले मत जाने देना। आजकल ज़माने का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा आदमी है तो काबू करके रखो।" वो कह ज़ीनिया से रही थी, निगाहें उस पे जमी थी, जो कुशन पे उँगलियों से पैटर्न बना रहा था। गर्दन झुका रखी थी। मासूम आदमी। "ये काबू में है, फ़िक्र ना करें। कहीं नहीं जाते हैं।" वो बेफ़िक्री से मुस्कुरा कर बोली। मेहदी भी मुस्कुराया, शायद वो समझ गया था। "आपका आना कैसे हुआ?" "लो, ये तो मैं भूल गई।" उन्होंने निगाहें मेहदी से हटाकर ज़ीनिया पे मबज़ूल की। "मैं ये कहने आई थी कि आसिम शोरूम गया था और वहीं कर्फ्यू कॉल आ गई। घर नहीं आ सका। अपनी चची के घर चला गया है और अब मेरी बहू के लिए यखनी बनानी थी। चिकन खत्म हो गया है। तुम्हारे पास ज़रा मौजूद है तो दे दो।" ज़ीनिया ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर मेहदी को जिसके कान चिकन लव्स पे खड़े हुए थे, और फिर उस फ्रीज़ हुए गोश्त को। उसने लोगों की मदद, हमदर्दी सब सीख ली थी, लेकिन नईम के लिए फ्राइड चिकन बनाने लगी थी। मेहदी गंभीर की फ़रमाइश रद्द करना उसे नहीं आया था। "मेरी बहू की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।" मेहदी अपनी जगह से उठकर आया। ज़ीनिया के हाथ मज़बूती से उस फ्रीज़ होते हुए मीट पैकेट पे जमे देख उसका दिल किया हँस पड़े। बेख्तियार उस पे प्यार आया। स्टैंड से एक प्लेट उतार कर उसने सीनिया से पैकेट लिया और प्लेट में रखकर खातून के हवाले किया। "जान चली जाए, बाप दादा की सिखाई रिवायत ना जाए। एंजॉय करें, और दादी बनने पे मुबारक।" बंगाली में कहा। औरत सर हिलाते खुश खुश चली गई तो जीनिया खफकी से उसे देखा। "क्या जरूरत थी हातिम ताई बनने की? तुम क्या बन रही हो? हमारे यहाँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, भूल गई हो?" वो संजीदगी से कहता हुआ आगे आया और थैले से टींडे निकालने लगा। जीनिया वो खफा नजर आ रही थी। "मैं फ्राइड चिकन बना देती। मैं टींडे चिकन समझ कर खा लूंगा।" वो मोहब्बत से बोला। जीनिया बददिली से सब्जी काटने लगी। उसे सख्त बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेहदी टींडे काट रहा था और वो हंडिया चढ़ाए खड़ी थी। वो खफा खफा से कुछ कह रही थी और वो बदले में कुछ मजीद तपा देने वाला कहता अपनी मौत से खेल रहा था। बाहर जंग छिड़ी थी और उसी जंग के दरमियान मोहब्बत पुरअमन थी। रात के 2 बजे का वक्त था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। लाउंज की बत्तियां जल रही थी। छोटी मेज पे केक रखा था। जीनिया और मेहदी घुटनों के बल बैठे थे। मोमबत्ती के शोले टिमटिमा रहे थे। मेक अ विश, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। मेहदी ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जेर लब कुछ बड़बड़ाया और फिर आंखें खोल दी। क्या मांगा? जीनिया ने इश्तियाक से पूछा। यही कि अगली बार मुझे मेरी सालगिरह पे टींडे खाने मत देना। मुस्कुराते हुए बात बदल गया। जीनिया ने भी ज्यादा नहीं पूछा। उसने केक काटा, कुछ हिस्सा जीनिया को खिलाया, फिर थोड़ा खुद खाया। वो दोनों अब पिछली बात का जिक्र नहीं कर रहे थे। गैर महसूस अंदाज में वो दोनों एक खूल में सिमट कर रह गए थे। मैं खाना खाकर होटल के लिए निकल जाऊंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेज से केक और बाकी का सामान उठाते हुए कहा। जीनिया जवाबन चुप रही। रोकना चाहती थी, लेकिन अब बनता नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने किचन की छोटी सी मेज पे खाना रख दिया था। मेहदी बर्तन लगा रहा था और जीनिया फ्रिज से पानी निकाल रही थी। एकदम वो फ्लैट घर बन गया था, जहाँ वो सारी दुनिया में सुकून ढूंढा करता था। इस छोटी सी जगह में उसे वही सुकून बेतहाशा मिल रहा था। वो बड़े बड़े स्वीट्स में रहने का आदी था और अब यकदम रब एक कमरे के फ्लैट में बगैर एसी के उसे बेहद खुश था, क्योंकि उसका दिल खुश था। वो जो मकान को घर बनाने के चक्करों में लगी थी, उसके आते ही ये कंक्रीट और बजरी का टीला घर बन गया था। कल अगर कहीं से रास्ते खुल गए तो मैं चिकन ले आऊंगी। मेहमान की फरमाइश पूरी करनी चाहिए, ये भी तो रवायत है। वो कुर्सी खींच कर बैठी। मेहदी अब उसके सामने बैठ रहा था।
तुम अगर शौहर की फरमाइश समझ कर पूरा करने का सोचती तो बंदे का दिल खुश हो जाता है। मेहमान को मैं कहीं हसीनाओं का बन सकता हूँ। उसने पहले ज़ीनिया की प्लेट में सालन डाला, फिर अपनी प्लेट में। आपसे एक बात कहूँ? मैदी ने उसकी प्लेट में रोटी रोटी रखते हुए उसे देखा, ऐसे जैसे इजाज़त दी हो। आप दूसरी शादी कर लें। मैं एक वक़्त पे 2 बीवियाँ नहीं रखना चाहता। उसने ज़ीनिया के ग्लास में पानी डाला और अपना खाना शुरू किया। ज़्यादा रद्द-ए-अमल न दिया। बीवी को पढ़ने वाले दौरों से वो वाकिफ़ था। एक वक़्त पे 2 बीवियाँ रखने को कौन रहा है? आपने एक ही बीवी रखनी है, वही जो वहाँ इस्लामाबाद में आपके साथ होगी। आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, यकीन करें। मेरे साथ रहकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। ओह! अच्छा? उसके अब्रू सताइशी अंदाज़ में उठे। लेकिन मैं यहाँ बगैर इंटरनेट के, बगैर आसाइशात के तुम्हारे साथ टींडे खाते हुए भी खुश हूँ और मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी रह सकता हूँ। तुम अपनी बात करो। मोहब्बत करती हो मुझसे? वो बड़ी रग़बत से नवाले ले रहा था। निगाहें ज़ीनिया पे जमी थी। मोहब्बत से क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर प्रैक्टिकल होकर सोचें तो मुझे बताएँ, हम वापस जाकर कैसे रहेंगे? मैं इस शहर में इन लोगों का सामना कैसे करूँगी जिनके सामने मुझ पे कातिला का लेबल लगा है? शहर बदल देंगे। मेरा ख़ानदान मुझे कभी भी आपके साथ सुकून से नहीं रहने देगा। वो आपके पीछे पड़े रहेंगे और किसी न किसी तरह आपको नुकसान पहुँचाएँगे। मेरी मौत अगर तुम्हारे ख़ानदान के हाथों लिखी है, तो उससे मैं टाल नहीं सकता। मेरे साथी क्लास फेलोज़, वो सब आगे बढ़ चुके हैं। मैं पीछे रह गई हूँ और अगर वो सब मुझे दोबारा मिले तो उनको कैसे फ़ेस करूँगी? तुम दोबारा स्टार्ट करना। उन 2.5 सालों को अपना गैप ईयर समझो। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब के वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली। तुम्हारी बात देखी है, जिसका ना कोई सर है ना पैर। बैठे-बैठे तुम्हें फ़िज़ूल मशवरे सूझ रहे हैं। लोग, ख़ानदान, माशरा सब नज़र आ रहा है। मैं जो भौंक रहा हूँ, वो नहीं सुनाई दे रहा? उसका लहज़ा सख्त था। तुम अपनी वजह से मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो बोलो, मैं तुम्हें दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगा। लेकिन अगर तुमने दुनिया की वजह से मुझे छोड़ना है, तो भूल जा के मेहदी तुम्हारी कोई बात मानता भी था। उसे 2 टोक बात की थी। ज़ीनिया ने खाने से हाथ खींच लिया। टिंडे उसे वैसे ही पसंद नहीं थे और अब सारा इल्ज़ाम मेहदी पे आना था। वो जितना नर्म सही था, तो शौहर अब ज़रा-सी डाँट पे वो मुँह फुलाने वाली थी। मैं यहाँ सेटल्ड हूँ। बहुत देर बाद उसने एक और उसे पेश किया। ओह वाक़ई? ये जो तुम्हारा करोड़ों रुपए का घर है और बाहर तुम्हारी एसयूवी खड़ी है, इन दोनों को इस्लामाबाद ले चलें? उसने खाना छोड़ दिया और अब बर्तन समेटने लगा। वो टिंडे खा सकता था, लेकिन अगर उसकी बीवी टिंडे जैसा मुँह बनाकर बैठेगी, तो माज़रत। वो उठकर कमरे में चली आई और कमरे से बालकनी। मेहदी उसके पीछे नहीं गया। वो किचन में आया, फ्रिज से दूध निकाला और चाय बनाने के लिए सॉस पैन निकाला। वो अलग तरह की चाय पीता था, जिसके लिए पहले पानी नहीं उबालता था। वो दूध में चीनी पत्ती डालने के बाद 2 घूंट जितना पानी डालता और उसे कई बार उबालता रहता। उसके बाद जो माया तैयार होता, वो चाय नहीं, शाहकार होता था। ओवन में भुट्टे गर्म करके उनके ऊपर लीमों का रस छिड़क कर 15-20 मिनट बाद वो 2 मग एक प्लेट ट्रे में रखते आता दिखाई दिया। दिनिया टांगे समेटे हुए बैठी थी। बालकनी से बाहर सड़क पे पुलिस नजर आ रही थी। मेहदी अंदर कमरे तक गया और बालकनी की बत्तियां बुझाकर वापस आया और अब वहां अंधेरा था। पुलिस की निगाह अब उस तरफ नहीं पड़ने वाली थी। उसके सामने बैठते हुए वो अब मकई के दाने प्लेट में छील रहा था। गाहे बगाहे जीनिया को भी देख लेता। आपने एक ऐसी कैद देखी जिसमें आपको कोई नहीं देख सकता था? वो उसके मुतहर्रिक हाथों पे निगाहें जमाए हुए थी। मेरी कैद बरहना थी। वहां मुझे सब देख सकते थे। मेरी कैद बीच चौराहा था, जहां हर कोई मुझ पे उंगली उठा सकता था, मेरी बात कर सकता था और मेरे खिलाफ जा सकता था, क्योंकि मेरे साथ ठहरने वाले लोग गिने चुने थे। मुझे खुद मौत से खौफ आ रहा था। जिंदगी दोहरी अजियत थी। मेरे जिस्म पे आज भी उन इल्जामात के निशान हैं जो मुझ पे लगे थे और मुझे आज भी उस शख्स से बेहद खौफ आता है जिसने ये इल्जाम लगाए थे। मैं उसके सामने जाने के ख्याल से ही मरने लगती हूँ। उसके मुतहर्रिक हाथ ठहर गए और वो निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। गैस, मेहदी जीनिया एक टकून है और आप इस बात को भूल नहीं सकते। जो भी उसने किया है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं आपकी हिफाजत करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। वो अपनी बात पे जोर देते हुए बोली, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है यार। यही बात मैं कहूँ तो? वो दो बदो बोली, मोहब्बत में जिन्स की तफरीक नहीं होती। आप मेरा अच्छा सोचेंगे तो मैं भी आपका अच्छा सोचने पे मजबूर हूँ। इस पे मेरा इख्तियार नहीं है। मेहदी चाय का मग उठाते हुए ऐसा, क्या उछक मार दी मैंने। अच्छा खासा सयाह था।
مختلف ملک گھومتا تھا، زندگی اچھی کٹ رہی تھی اور پھر مجھے آپ ملی سرکار۔ میری زندگی 360 ڈگری پہ بدل کر رہ گئی۔ آپ ہنسے تو دن بنے، آپ کا چہرہ ٹینڈے جیسا ہو تو میری زندگی بد ذائقہ۔ مکئی کے دانوں سے بھری پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اس نے چپ چاپ تھام لی، مگر کچھ کھایا نہیں۔ ویٹ، تم نے ابھی ابھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا؟ وہ ایک دم کچھ یاد آنے پہ بولا۔ کان بجنے لگے ہیں سرکار، اس کی کے انداز میں بولی۔ نہیں، تم نے ابھی ابھی کہا کہ محبت میں جنس کی تفریق نہیں ہوتی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ کم از کم تمہیں جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، پھر آپ کو اس وقت اپنے ہوٹل جانا چاہیے۔ ندی نے تعصب سے نفی میں گردن لائی۔ بیویاں شوہروں سے کہتی ہیں کہ سرتاج جلدی گھر آئیے گا، اور ایک تم ہو۔ ان بیویوں کے شوہر آپ جیسے نہیں ہوتے۔ ہینڈسم، گھر داماد، یہ الزام ہے پھپھو کی بیٹی۔ وہ برا منا گیا۔ ماموں کے بیٹے، اب جو ہے یہی ہے، گزارا کریں۔ اس نے اپنی چائے کے آخری گھونٹ بھرے اور جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے اپنی چائے نہ جانے کیوں کڑوی لگی تھی۔ اس نے کہہ دیا اور یہ جانے کو تیار بھی ہو گیا۔ میری یاد میں رات کو رونا مت اوکے؟ میرے آنسو تو ابھی سے نہیں رک رہے۔ اس نے چہرہ آگے کر کے دکھایا۔ مہدی مسکراتے ہوئے جھکا اور اسی طرح جھکے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اور پھر بال بگاڑ کر سیدھا ہوا۔ زینیا حکیم سٹ پٹاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اسے یہ امید نہیں تھی۔ میرے گھر میں رہیں گے تو مجھے 10 فٹ کے فاصلے پہ رہنا ہوگا، لیکن میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ زینیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ مہدی نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اسی پل فائر کی آواز گونجی، گلی میں گونجی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ ایک کے بعد دیگرے 3 فائرز ہوئے۔ مہدی نے بالکنی سے جھانک کر دیکھا، وہ 2 افراد جن کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، پولیس نے ان کے سینے پہ گولیاں دے ماری تھی، اور باقی 5-6 لوگ اب پولیس سے لڑ رہے تھے۔ زینیا سن رہ گئی۔ اسے حالات بس خراب لگے تھے، لیکن حالات بدترین تھے۔ وہ ان حالات میں اسے باہر بھیج رہی تھی۔ میں جا کر دکھاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ وہ جانے کو مڑا جب زینیا نے اٹھ کر تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ وہ خوف زدہ لگتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ کر آتا ہوں، مجھے ویسے بھی تو نکلنا ہے۔ اسے بہلانا چاہا۔ زینیا نے اس کا بازو یوں ہی دبوچے رکھا۔ 31 جنوری کی رات ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کم از کم اس زندگی میں دوسری بار مہدی گمبھیر کو نہیں کہہ سکتی تھی، کبھی نہیں۔ محبت میں مبتلا انسان موجودہ دنیا سے قطع تعلق رہتا ہے۔ اس کی دنیا، وقت، مشاغل بدل کر ایک انسان کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا۔ لاؤنج کے صوفے پہ نیند دراز زینیا کا لیپ ٹاپ سینے پہ رکھے وہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی کیک کی پلیٹ رکھی تھی۔ زینیا اس کے قریب آئی، جھک کر اس کا لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر کیک کی پلیٹ۔ اب بیٹھے بیٹھے کیوں دورہ پڑ گیا تمہیں؟ میرے گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ کیک اور لیپ ٹاپ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے نوٹ پیڈ اور پین اس کے سینے پہ رکھا۔ اگر آپ ان نکات پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ مہدی کے لب اوہ کے انداز میں گول ہوئے اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کاغذ پہ کئی نکات درج تھے۔ نمبر 1، آپ مجھ سے 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں گے۔ 2، میرے گھر میں کسی قسم کا پھیلاوا نہیں کریں گے۔ گیلا تولیہ، جوتے، کپڑے سب اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہوگا۔ 3، آپ گھر کے کام کریں گے۔ مہدی نے پورا کاغذ پڑھا اور پین اٹھا کر آخر میں کچھ لکھا۔ نوٹ پیڈ زینیا کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ واپس مانگا۔ زینیا نے ایک ہاتھ سے اسے لیپ ٹاپ دیا، دوسرے ہاتھ سے مہدی سے نوٹ پیڈ لیا۔ مطلوبہ صفحہ کھولا اور اسے بے اختیار یہاں سے وہاں دیکھنا پڑا۔ رخسار دھک اٹھے۔ صفحے کے آخر میں 4 الفاظ لکھے تھے، آئی لو یو سرکار۔ سارا دن جلتی کرتی رہتی ہو، اب جاؤ 2 گھنٹے برش کرتی رہو۔ کیا یاد کرو گی کیسے رومانٹک شوہر سے پالا پڑا ہے۔ زینیا اس کے قریب سے اٹھائی۔ یہ آدمی نہیں سدھر سکتا تھا، یہ آدمی اسے چپ کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بے شرم آدمی۔ وہ رات دیر سے سوئی تھی اور صبح میں اس کی آنکھ کچن سے آتی آوازوں کی وجہ سے کھلی۔ اب اسے پہلے جیسی بے خبر نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ بستر سے نکل باتھ روم میں گئی، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار کر باہر کچن کی طرف آئی تو مہدی کو کیبنٹ کھنگالتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی آواز میں وہ مڑا چہرہ زد پڑ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ نقاہت زدہ لگتا تھا۔ مجھے بخار ہے، کوئی دوائی چاہیے۔ آئی ایم سوری تمہیں جگا دیا۔ اس کا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا، بارش میں بھیگنے سے وہ واقعی بیمار تھا۔ زینیا آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا، وہ بخار میں تپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ اندر چل کے لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ اور دوائی لاتی ہوں۔ وہ بغیر بحث کیے اندر چلا گیا۔ سارا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ زینیا نے فریج سے بریڈ نکالی، چائے بنانے کے لیے پانی رکھا۔ کیبنٹ سے دوائی نکال کر اس نے پانی کا گلاس بھر کر ٹرے میں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو مہدی اونتے منہ بیڈ پہ گرا ہوا تھا۔
زینیا نے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، وہ تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مہدی اٹھیں، دوا کھا لیں۔ اس کے گال تھپتھپانے لگی۔ پلیز اٹھ جائیں، آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اس نے تکیے اس کی پشت پہ رکھے اور سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ ہمت مہدی نے بھی دکھائی کہ وہ اسے دوا کھلانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اب اسے دوائی کھلا رہی تھی، ساتھ آنکھیں بھر رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کے بازو کے زخم بری طرح خراب ہوئے تھے اور قریب کوئی نہیں تھا۔ ان دنوں وہ نیما کو بھی جھٹک دیا کرتی تھی۔ اسے دوا کھلانے کے بعد وہ کافی دیر تک اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ اس کے سر پہ ٹھنڈی پٹیاں لٹکتی رہی۔ اس کا بخار کچھ کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے تک اس کی طبیعت میں کافی سدھار آ گیا تھا، مگر نقاہت بڑھ گئی تھی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اب وہ اد کھلی آنکھوں سے زینیا کو کمرہ سمیٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جسم میں بے تحاشا درد تھا۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا نا؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ زینیا نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خوشی سے ناچ رہی تھی، بس آپ اٹھے ہیں تو بریک لیا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ زینیا نے رخ موڑا، جان بوجھ کے ہنس کر دکھا رہا ہے تاکہ پیارا لگے۔ ہاں ہاں، بریک ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ شروع ہو جاؤ۔ مجھ سے کیسا پڑتا؟ جب آپ کو پتا تھا بارش میں نکل کر آپ کی یہ حالت ہو جائے گی تو کس نے کہا تھا فن خان بننے کو؟ تمہارے لیے اپنی طبیعت تو خراب کروا ہی سکتا ہوں۔ اچھا ادھر آ کر بیٹھو، میرا سر ہی دبا دو۔ اس نے اپنے قریب زینیا کے لیے جگہ بنائی۔ کیا کہا؟ گلا دباؤں؟ اس نے پلٹ کر مہدی کو دیکھتے معصومیت سے پوچھا۔ وہ دوبارہ ہنس پڑا۔ 2.5 سال بعد اسے دیکھ کر وہ اتنے دل سے ہنس رہا تھا۔ اسے قریب دیکھ کر زندگی سے ہر شکوہ دور ہو رہا تھا۔ زینیا الماری کے پٹ بند کرتی اس تک آئی۔ مہدی ٹیک چھوڑ نیم دراز ہوا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی، دوسرا ہاتھ گود میں دھرا تھا۔ چند پل وہ خاموش رہا۔ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے۔ اسے آرام آنے لگا تو بہت سکون سے بولا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ پھر گلا دبانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہدی نے اس کا گود میں دھرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور آنکھیں موند لی۔ کیوں ہر وقت مجھے چبا کر رکھتی ہو؟ کبھی تو کوئی ایسی بات کرو جسے سن کر میرا موڈ اچھا ہو جائے۔ اور ایسا کس صورت ہوگا؟ اس کی کنپٹی پہ انگلیوں کا زور دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ہلکا سا کرا۔ جب تم مجھے وہ 3 میجیکل الفاظ بولو گی، سو جائے چپ چاپ۔ وہ اٹھنے لگی جب مہدی نے گرفت میں لیے ہوئے ہاتھوں کو انگلیوں کے درمیان پھنسایا، ایسے کہ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ میں سو جاؤں تو چلی جانا، وہ التجائی انداز میں بولا۔ پھر اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے آنکھیں موند لی۔ زینیا گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ایک ایس کم بھی نہیں تھا جسے وہ دھتکار دیتی، جس کے سامنے سخت اور بے تاثر رہ لیتی۔ یا آدمی اس کا شوہر تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک تعلق تھا جس میں دوری، جھگڑا، بے رخی وقتی تھی۔ نکاح نے دل کو جس طرح جوڑا تھا، وہ دونوں چاہ کر بھی اس گرفت سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اسے دور ہونے پہ بھی وہ اس کے قریب آ گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لازمی جز تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا تو زینیا نے لیمپ بجھا دیا۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے وہ کئی لمحے سے تکتی رہی، محبت سے، سادگی سے، ستائش اور فخر سے۔ پھر بہت دھیرے سے بس اتنا کہا، یو آر مائی ڈریم۔ محبت میں انسان خوفزدہ بھی رہتا ہے اور آزاد بھی، وقت تیز بھی ہوتا ہے اور سست بھی۔ محبت میں انسان بس ایک چیز برداشت نہیں کرتا، محبوب پہ آنے والی تکلیف۔ اسے 2 دن تک بخار رہا اور ان 2 دن میں شہر کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ پولیس کی جارحیت اور ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ کسی بھی انسان کو ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے پہ بری طرح مارا پیٹا جاتا۔ کئی طلبہ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ کیبل کٹ گئی تھی اور انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند۔ ڈھاکہ بلیک آؤٹ کا شکار تھا، ایسے جیسے وہاں لوگ نہ رہتے ہوں۔ خوف کا سایہ ہمہ وقت طاری رہتا۔ حکومت اپنے ہی لوگوں کو دنیا کی نظر سے غائب کیے ہوئے تھی۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ بخار کے بعد اس کے شوہر نامدار کو اپنے 3 دن پرانے کپڑے بہت برے لگتے تھے اور کرفیو 30 منٹ کے لیے ہٹا دیا گیا تاکہ لوگ گھروں کے لیے کھانا اور سبزی لے آئیں۔ ہوٹل کا راستہ 2 گھنٹے کا تھا۔ وہ جانا چاہتا تھا لیکن اسے اس حالت میں زینیا نے جانے نہیں دیا، تو وہ دونوں قریبی مال سے جلدی میں کچھ کپڑے خرید آئے تھے۔ واپسی تک ایک بار پھر انتشار پھیل گیا۔ ان کے سامنے ہی پولیس نے آنسو گیس پھینکنی شروع کر دی اور کئی جگہوں پہ لاٹھی چارج تھا۔ واپسی تک حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ عوام اور پولیس کے درمیان جھڑپ چھڑ گئی۔ رات دیر تک وہ تشویش زدہ بالکنی کے چکر کاٹتی رہی۔ اسے کسی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا، نہ جانے نیما کہاں اور کیسی ہوگی۔ رات میں بیڈ پہ سوئے مہدی کمبیر کی آواز کسی کے رونے پہ کھلی تھی۔ ہلکی ہلکی بات کرنے کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ تھا، اس آواز کو سنے گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا دور رہو مجھ سے، وہ فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی۔ سگنل
थोड़ी देर के लिए बहाल हो गए थे। मैंने भी तुमसे कहा था, तुम भूल गई तुम भूल गई क्या? दूसरी तरफ गैस गंभीर बेहद सुकून से बोला, मैं जानता हूँ आजकल कौन तुम्हारे शहर आया हुआ है। उसके साथ तो यकीनन बहुत खुश होगी तुम। तुमने मुझे इसलिए फोन किया है ताकि तुम मुझे धमका सको? नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया है ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं धमकाता नहीं हूँ। वक्त आने दो, बेवा करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। पहले भी किया था और तुम्हें मूव ऑन करने में काफी वक्त लग गया था। उसे लगा उसकी हड्डियों में से जान निकल गई। और तुम अब भी नहीं समझ सकी कि तुमसे दस्तबरदारी जिंदगी में नहीं दूंगा। तुम मेरी रेड लाइन हो, कोई उसे पार करेगा तो सही गलत की तफरीक भूल जाऊंगा मैं। खुद को और मुझे मुश्किल में डालना बंद करो, वरना अंजाम तुम जानती हो। उसने कहकर कॉल काट दी। जीनिया कई सानिया फोन को तकती रहे, फिर सिसकियां ले लेकर रोने लगी। 2 मिनट के अंदर सारा सुकून गारत हो गया। वो जिसे लगा था सब दुरुस्त हो गया, यकलख्त सब बिगड़ता दिखाई दिया। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? बालकनी के दहाने पे खड़ा वो आंखें छोटी किए पूछ रहा था। माथे पे भी फिक्रमंदी का जाल था। मैंने कहा था, मैंने कहा था कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है फेरी टेल है, सब सही हो जाएगा। आप कभी मेरी बात नहीं मानते। कोई, आपने कभी मुझे सीरियस नहीं लिया। हुआ क्या है, कुछ बताओगी? वो नरमी से पूछ रहा था। वो अपनी जगह से उठी और उसके सामने से गुजर कर तेजी से कमरे में आई। ये कर्फ्यू जैसे ही खत्म होगा आप यहाँ से जाएंगे और सीधा पाकिस्तान जाएंगे। और अब अगर आपने मुझसे मेरे साथ रहने की बात की तो मैं भूल जाऊंगी हमारे दरमियान कोई ताल्लुक कभी रहा है। उस पर हज़ियानी कैफियत आ रही थी। वो जानती थी ट्रॉमा क्या, और मेहदी एक बार फिर उसी से गुजरे ये उसे कबूल नहीं था। वो खुद उससे गुजरे ये भी नाकाबिले कबूल। मेहदी ने तासुब से उसे मेज पे रखी दवाइयाँ टटोलते हुए देखा। वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। अगर उसे लगता था कि ऐसा उस पर असर हो चुका है तो वो गलत थी। वो आज भी हॉन्ट कर रहा था, वो करता रहता हमेशा। इधर देखो, मुझे बताओ, मुझे देखो और बताओ क्या हुआ है, किसकी कॉल थी? मैं जो कहती हूँ सही कहती हूँ, और कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा वो छोड़ ही नहीं सकता। आप, मेहदी ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से अपने सामने सीधा खड़ा किया। उसके चेहरे पे बाकायदा सफेदी छाई हुई थी। यानी जीनिया हाकिम 2.5 साल पहले आने वाले 1 जनवरी से मूव ऑन कर ही नहीं सकी थी। मेरा हाथ छोड़ें, आपको मेरी बात। अल्फाज टूट गए। मेहदी ने उसे बाजू से खींच कर अपनी तरफ किया और सीने से लगाते हुए बाजुओं का एहसास तंग किया, ऐसे जैसे हर मुसीबत के सामने ढाल बन गया हो। जैसे कोई हिफाजती दीवार हो, वो उसे धक्का दे रही थी, खुद से दूर हटा रही थी। मगर वो गिरफ्त मजबूत किए हुए खड़ा था। उसकी गिरफ्त टूटती तो जीनिया हाकिम टूट जाती, उसे यकीन था। इसलिए उसे बाजुओं में बहनशे वो अपनी मौजूदगी और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करवा रहा था। तुम्हें मेरे लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ही ख़ानदान हैं, जितना स्याह वो है उतना मैं। तुम मेरे लिए डरना छोड़ दो। वो हौले-हौले उसका सर थपक रहा था। गिरफ्त होज़ मज़बूत थी। चंद लम्हों की मज़ाहमत के बाद उसने थक कर दोनों बाजू उसके गिर्द हमायल कर दिए। वो थक कर पुरसुकून होने लगी। नीलम से कर्सा पहले से गायब था, ये अब मयस्सर था और उसकी तलब बहुत पुरानी थी। वो दोनों अपनी-अपनी ज़ात के टूटे हुए टुकड़े जोड़ना चाहते थे और ये कोशिश हर दफ़ा पहली दफ़ा से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। उसे सीने से लगाए खड़े मेहदी ने जिससे मोहब्बत की थी वो अब वैसी नहीं रही थी, लेकिन एक बार फिर वो उसे कबूल कर चुका था। डर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, तो मोहब्बत आज़ाद कर देती है। दिखाया जाता है मोहब्बत सीधा रास्ता है, दर हकीकत मोहब्बत के रास्ते से टेढ़ा कुछ नहीं। वो बेड पे कोहनी के बल नींद दराज उसका चेहरा देख रहा था। सूजी हुई आंखें, सुर्ख नाक और रुखसारों पे मिटे-मिटे आंसुओं के निशानात। उसकी गर्दन में पड़ा हंस का लॉकेट अब एक तरफ हो गया। नैती ने उस लॉकेट को दुरुस्त किया और अगले कई लम्हे वो बस उसे देखता रहा। वो कल रात रोती रही थी, तकिए की जगह उसका बाजू भीगता रहा था और अब वही बाजू सुन्न हो गया था। अपना बाजू उसी तरह उसके सर के नीचे दिए वो दोबारा चित लेट गया। उसे कैश से इस बारे में बात करनी थी, लेकिन फोन पे नहीं। वो उसे रूबरू खड़े होकर बताएगा कि उसकी बीवी को धमकाना किस कदर गलत है। थोड़ी देर बाद जीनिया की आंख खुली तो मेहदी जाग रहा था। वो तेजी से उठकर बैठी मदी मदी आंखों से उसे देखा, जो जब अपना बाजू सीधा कर रहा था। वो थोड़ी देर तक अपने हवास बहाल करती रही, फिर बालों में हाथ फेरकर उन्हें सीधा किया। आंखों में हुबूस नींद का खुमार था। मैं पता नहीं कैसे सो गई। आपने नाश्ता कर लिया है? बालों को कैचर में बांधते हुए वो पूछा। बेगम, घर में खाने को सिर्फ मेरा दिमाग है, जिस पे सारे जुमला हकूक तुम्हारे हैं। पीने को खून, जिसे तुमने वैसे ही अदा कर दिया है। मेरे लिए बचा ही क्या है? वो उसके बालों से कैचर निकालते अपने अल्फाज में घर के राशन की हालत बता रहा था। सुबह खाली मैदे के साथ वो उसे लड़ाई नहीं मोल सकती थी। सो चुपचाप उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आई तो मेहदी बाहर से अंदर आ रहा था। सफेद रंग के चिकनकारी सूट के साथ हमरंग ट्राउजर पहने वो आईने के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। चौखट पे खड़े मेहदी को देखा तो मुस्कुराई। ताज़ा दिलकश मुस्कुराहट। अच्छे लग रहे हैं। फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? क्यों नहीं कर सकती?
तुम ही तो कर सकती हो। मैं शुरू करूँगा तो फिर ब्लश करने लगोगी। उसके इतने आम से जुमले पे भी वो उसे देखना छोड़ शीशे की तरफ मुतवज्जो हो गई। मेहदी भरपूर मुस्कुराया। ऐसे क्या लगता है? वो कदम-कदम चलता हुआ आया और उसके कब में आकर रुका। शीशे में अब इन दोनों का अक्स उभर रहा था, मुकम्मल अक्स। किस बारे में? अपने बारे में। वो उसके हाथों से ब्रश लिए हुए बोला। मेरे बारे में क्या? बगैर किसी ट्रिगर वार्निंग के इतनी खूबसूरत लोगों की तो मेरे दिल का क्या होगा? मुस्कुराहट दबाए जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। दुनिया ने मुड़कर उसके हाथ से ब्रश लिया और दोबारा आईने में देखने लगी। आप पब्लिक स्पीकर हैं, बातें बनाने के अलावा आता क्या है आपको? तुम्हें लगता है मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, इसीलिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ तो तुम गलत हो। वो दराज से ड्रायर निकालते हुए बोला, मैं शायर होता, तुम्हारे लिए दीवान लिखता। जीनिया मुड़ी, महजूज नजरों से उसे देखा। अदीब होते तो मेरी सारी किताबें तुम्हारे नाम होती। साइंसदान होते तो मेरी साइंसदान होते तो मेरी हर इजाद तुम्हारे नाम। वकील होते तो तुम्हें देखकर दलीलें भूल जाता है। जज होते तो सारे फैसले तुम्हारे हक में करते। डॉक्टर होते तो तुम्हें देखकर शिफायाब होता। फौजी होते तो जंग जीत कर माले गनीमत तुम्हें समझता। जीनिया हंस पड़ी और फिर हंसती चली गई। मेहदी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कल रात वाली सारी क्लिप बह गई थी। वो उसे देखकर हर बुरी याद पीछे छोड़ रही थी। ख्वाबों की दुनिया से निकल आए और इस वक्त किचन में चलकर मेरे साथ नाश्ता बनवाए। वैसे मैं इंतजाम कराया हूँ। उसने स्विच बोर्ड में ड्रायर का प्लग लगाया तो जीनिया खुद उसके सामने आकर खड़ी हुई। साथ वाली लवेजा से चिकन लेकर आया हूँ। वो आई थी ना उस दिन, काफी ले काफी लेने वाले काफी लेने हिसाब बराबर। बुरेरा खाला से दूध के पैकेट लाया हूँ। और आप लवेजा के घर क्यों गए? उसकी सुई एक जगह आकर अटकी। पता नहीं है, वो अकेली रहती है। मेहदी उसके बाल हाथों से ठीक करते उन्हें खुश करता मसरूफ अंदाज में बोला, वो भी तो आई थी, हमसे कितनी चीजें लेकर गई। कर्फ्यू में बाहर तो जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना था ना मैं। और वो बहुत अच्छी थी। उसने मुझे कॉफी भी ऑफर की, घर बुलाया, लेकिन मैं जल्दी आ गया। मैं नहीं जानता था अनजाने में अपने पैर पे किस तरह कुल्हाड़ी उसने खुद दे मारी थी। उसके घने बालों को खुश करते हुए भूल गया था वो जल्द उसका अपना खून खुश होने वाला था। मैदी ने नाश्ता बनाया, जीनिया ने बर्तन धोकर सेट किए, फिर दोनों ने मिलकर घर साफ किया और साथ खाना बनाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों मेज पे एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। वो फ्राइड चिकन को देखते ही खुश हुआ, मगर जीनिया हाकिम ने उसकी सारी खुशी पे पानी फेर दिया। आप ये नहीं खाएंगे? उसने फ्राइड चिकन अपनी तरफ की। ये ने मजे से खाएं। टिंडे की सब्जी उसकी तरफ बढ़ाई। मेहदी ने बेयकीनी से उसे देखा और पल में सारा माजरा समझ गया। मैं तुम्हारी मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। एक जरा सी जेलसी के चक्कर में मुझे ये खिलाओगी? जीनिया ने कंधे उचकार बड़े मजे से अपना खाना शुरू किया। अब आप इस तरह दूसरी औरतों से कॉफी की दावतें सुनकर आएंगे तो मुझे तो यही कुछ करना पड़ेगा ना। अब कोई और मुझसे फ्लर्ट करे, ये भी मेरा कसूर है। मेरे साथ निकलते तो ये ना होता। अब भुगते हैं। अपने उसने प्लेट की तरफ इशारा किया। और वैसे भी आप ही ने कहा था ना आप सारी जिंदगी मेरे साथ नींदें खा सकते हैं। आज पहली बार मेहदी गंभीर को अंदाजा हुआ कि आदमी शोहर हो तो मोहब्बत में बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए, वरना भुगतने पड़ जाते हैं। सिर्फ एक शख्स का सारी कायनात के जाविये कैसे बदल सकता है? मोहब्बत को ऐसे कमालात अगर हासिल थे तो ये वाकई कमाल ही था। चाय के खाली मग एक तरफ रखे थे। उन दोनों का पूरा ध्यान गेम पे था। सुबह से लूडो खेल खेल कर वो दोनों थक गए थे। सो अब उसूल बदल कर खेल शुरू किया था। जिसकी गोटी मरी उससे उसके हाथ पे थप्पड़ पड़ेगा। और उस वक्त जिसकी गोटी मरी थी वो जीनिया हाकिम साहिबा थी। बीवी को मारने वाले जहन्नुमी होते हैं। उसने दोनों हाथ जोड़कर उसके आगे किए तो कर दिए, साथ जताया भी। और उसके मजबूत हाथ देख कर ही कौन खुश हो रहा था। इस वक्त तुम बीवी नहीं हो, हरीफ हो मेरी। मतलब के वक्त बीवी को उसके दर्जे से हटाने वाले जहन्नुम की तह में जाते हैं। ऐसा कोई हुक्म शोरों के लिए नहीं। थप्पड़ मार मार कर मेरे हाथों की नसें सुजा दी तुमने। उसने अपने हाथ आगे किए। औरत को भी होना चाहिए। हाथ आगे किए, मजबूत होता है। उसने ना महसूस अंदाज में हाथ पीछे किए। औरत को भी होना चाहिए। जमाना बदल रहा है, अब हाथ इधर लाओ। उसे खींच कर उसके जुड़े हुए हाथ सामने किए। जीनिया ने आंखें बंद कर ली। ऐसे मारूंगा कि तुम याद रखोगी। ख्याल रखना, हाथ की हड्डी ना चटक जाए। वो उसकी बंद आंखों को देख कर उसे तंग करने लगा। तैयार हो? मार दूं? जीनिया ने इस बात में सर लाया।
آنکھیں میچ رکھی تھی۔ مہدی کا دل کیا وہ کہہ کہے مار کر ہنسے۔ چند لمحے زینیا کو محسوس نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کیے، بہت نرمی اور عقیدت سے انہیں باری باری لبوں سے لگایا۔ زینیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، اگر کبھی حریف بن کر تمہیں نقصان پہنچانا پڑا تو میں امن کا اعلان کر دوں گا۔ زینیا اسے دیکھتی رہی، سبز آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی۔ وقت نے گہری سانس لی، زمانے کی ساتوں پہ پڑی کثافت دھل گئی۔ زندگی پر پرسکون سانس خارج کرتے ایک طرف کھڑی انہیں دیکھتی گئی۔ یو آر مائی گرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی رازداری سے پوچھا۔ زینیا کی آنکھیں باقاعدہ پھیلی تھی۔ اس نے خفگی سے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ کر اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ آپ جا گئے تھے؟ میں نے 3 میجیکل الفاظ سننے کی فرمائش کی تھی اور میری تابع دار بیوی نے میری فرمائش پوری کرنی ہی تھی، اسی لیے جاگ رہا تھا۔ زینیا نے ہاتھ مار کر سارا کھیل خراب کر دیا۔ فضول گیم ہے، میں نہیں کھیل رہی۔ اب چھپانے کو ووٹ کر بالکنی میں آ گئی۔ مہدی پلنگ تک آیا، ایک تکیا اٹھا اور بالکنی کے فرش پہ رکھ کر لیٹ گیا۔ زینیا ریلنگ پہ ہاتھ جمائے نیچے جھانکتی رہی۔ آؤ ساتھ ستارے دیکھیں۔ یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ ویسے ہی میرے ساتھ ایک فضول حرکت۔ وہ گردن پھیر کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب اس کی مخالف سمت میں لیٹے، یوں کہ دونوں کے سر جڑے ہوئے تھے اور ٹانگیں مخالف سمت میں۔ بہت دیر تک دونوں خاموشی سے آسمان کو دیکھتے رہے۔ ستارے چاند معمول سے زیادہ روشن لگے تھے۔ پھر زینیا نے چہرہ اس کی طرف پھیرا، ایسے کہ وہ اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ اس قید میں آپ کو سب سے زیادہ کس کی یاد آتی ہے؟ مہدی اس کی آواز اپنے کانوں کے بہت قریب سن سکتا تھا۔ اس نے آسمان کو تکتے گہری سانس لی اور ہلکی سی آواز میں بولا، مجھے میری ماں یاد آتی ہے، سب سے زیادہ بہت بہت یاد آتی ہے، اور اپنی بیوی یاد آتی تھی۔ اور ابا سے کبھی اٹیچمنٹ رہی ہی نہیں۔ میرا اور ابا ایک جیسے تھے، مصلحت پسند۔ میں اپنی ماں پہ گیا تھا، آر یا پار کے فیصلے کرنے والا۔ میں آج بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہوں۔ زینیا کو لگا اس کی آواز گیلی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی اس قید سے نہیں نکل سکوں گا۔ بہت ڈر لگتا تھا وہاں، گلٹ بھی ہوتا تھا کہ میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکا۔ خود کو دیکھ کر گھن آتی تھی، میں ایک مرد ہو کر تمہیں، اپنی عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا کولاٹ تھا۔ زینیا اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ اس روز میں نے جو بھی کیا، جو بھی سے مراد ٹینڈوں پہ لڑائی؟ زینیا کے کہنے پہ وہ ہنس پڑا، پھر چہرہ اس کی طرف مڑا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، دونوں زیر لب مسکرا رہے تھے۔ وہ 2.5 سال کا غصہ اور فرسٹریشن تھی۔ میں ٹریگر ہوا تھا، اس لیے میں نے ایسا رد عمل دیا۔ اسے 2 انگلیوں کے درمیان ایک بار پھر اس کی گردن میں جھولتے نیکلس کو چھوا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا تھا؟ جو افسر آپ کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا اس نے دیا، اسے آپ کے کمرے سے ملا تھا۔ تمہیں پتا تھا یہ میں نے لیا ہوگا؟ یقین تھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں ہیمنگ برڈ کا لاکٹ کیوں دیا تھا؟ وہ اس لاکٹ کو انگلیوں سے چھو رہا تھا، کبھی تو زینیا نے اسے چھوا ہوگا، کبھی تو وہ اس لاکٹ کو دیکھ کر اسے یاد کرتی رہی ہوگی۔ جب دیا تھا تب نہیں جانتی تھی، اب جانتی ہوں۔ ہیمنگ برڈ کا مطلب ہے اچھا بخت، کیونکہ اس وقت میں CSS کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے آپ نے مجھے وہ دیا۔ مہدی مسکرایا تھا۔ ہنس ایک وفادار پرندہ ہے جو کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہر حد تک وفادار رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا پارٹنر مر جائے تو دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ تعلق نہیں بتاتا۔ ہنس ریزرو رہتا ہے، مہدی نے اضافہ کیا۔ ہنس سچی محبت کرتا ہے، زینیا نے تبصرہ کیا۔ اب تم بتاؤ، اس راز جو تم نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ لاکٹ 2 انگلیوں کے درمیان رکھے وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کمرے سے آتی ہلکی روشنی ان دونوں پہ پڑ رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں؟ میں نے مطلب ڈھونڈا تھا، آپ بھی ڈھونڈے؟ نہ کرو یار، انٹرنیٹ چل نہیں رہا اور جب تک چلے گا نہیں مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ بتا دو نا۔ وہ بدمزہ ہوا۔ میں نہیں بتا رہی، اس نے صاف انکار کیا۔ اچھا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ اور بیٹھا، یہی رہنا، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر کی طرف گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ واپس اپنی جگہ پہ لیٹتے ہوئے اس نے زینیا کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور ایک چین نما بریسلیٹ اس کی کلائی کا حصہ بنایا۔ اس کا ہک لگا کر اس نے کلائی دونوں کے درمیان کی، جس کے درمیان میں گول دائرے میں شاہین بنا تھا۔ ننا سا نازک سا بریسلیٹ ان داغوں کو چھپانے میں کامیاب تھا جو کلائی کے کاٹے جانے کے تھے۔ وہ سوال نہیں کر سکا اور فی الحال وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اپنی کلائی میں موجود اس نفیس بریسلٹ کو نگاہوں کے آگے کرتے ہوئے پوچھنے لگی، گوگل کر لو۔ وہ بھی اسی کے ساتھ انداز میں بولا تو سنیا مسکرائی۔ اسے پتا تھا وہ نہیں بتائے گا۔ تم نے اتنے سال مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کی کلائی پہ نظریں جمی۔ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ باہر اب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ قطرے گرل سے لگتے خاموشی میں آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں آپ کو وقت دے رہی تھی۔ مجھے لگا چیزیں آپ کے لیے مشکل ہوں گی، اور سچ کہوں تو سب آکورڈ تھا۔ مجھے اپنی واپسی مشکل لگتی تھی۔ مہدی اپنی طرف سے اٹھ کر اس کے پہلو میں آ کر لیٹا۔ اس کا سر تکیے سے ہٹا کر اپنے بازو پہ رکھا۔ اب ٹھیک ہے، اب سکون تھا، یہ جگہ پرفیکٹ تھی۔ اب تو کچھ آکورڈ نہیں ہے نا؟ کیا تمہیں اب بھی وقت چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ نگاہیں اٹھائے سوال کر گئی۔ مجھے تو لگتا ہے میں تمہاری عادتیں بگاڑ چکا ہوں، اور اب تم سب چھوڑ سکتی ہو، مجھے نہیں۔ بالکل غلط لگتا ہے آپ کو، یعنی صحیح لگتا ہے۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گیا۔ ماضی میں جو تکلیف اسے ملی تھی وہ انہیں بھول نہیں سکتا تھا، مگر اس کے پہلو میں اب اس کا مرہم تھا۔ کچھ اور بھی ہوا تھا کیا؟ بہت دیر بعد اس نے مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یعنی اس قید کے دوران یا اس کے بعد؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کچھ ہوا ہوگا۔ مہدی کی نگاہوں کے سامنے زرکون کا چہرہ آیا۔ اپنی کہانی سے اس نے بس ایک چہرہ حذف کیا تھا، اور وہ خود میں فی الحال اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ اس کی کوئی بات کر سکے۔ وہ اسے ٹال گیا تھا۔ صحیح وقت کے لیے شاید صحیح وقت کبھی نہیں آتے۔ اس رات وہ کاش یہ بات یاد رکھتا۔ قاسم کے تخت نشین کے لیے وقت ناراض ہو کر ایک کونے کا باسی ہو گیا تھا۔ سکون اور مسرت سے اس سے منہ پھلائے کھڑے تھے۔ وہ روز ٹھنڈی سانس بھر کر انہیں دیکھتا، پھر ہنس دیتا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفان کرتا اور کام کرنے لگ جاتا۔ زندگی سے اپنے لیے چیزیں مانگنا وہ چھوڑ چکا تھا۔ اس میں کون سا دے دینا تھا۔ وہ کاغذات پر جھکا ایک نئے ڈیزائن کو شروع کر رہا تھا۔ گلاس وال سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب لقمان دروازہ بجاتے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے کیس کے آگے کچھ فائلز رکھی، اس کا آج کا کام اسے بتایا اور پھر ایک اہم اطلاع دی۔ براق سب سے گھر آ گئے ہیں باس۔ آپ نے کہا تھا ان کی عیادت کو چلنا ہے، گاڑی تیار کروانی ہے۔ پچھلے دنوں براق کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیس اسے اسپتال ملنے نہیں جا سکا تھا، لیکن کل ہی اس کا موڈ براق کے گھر جانے کا بن گیا تھا۔ آرٹسٹ کو یوں بھی اپنے کام سے فرار چاہیے ہوتا ہے۔ اسے مل گیا تو وہ بھی کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالو، تم ڈرائیو کرو گے اور اسے اطلاع مت دینا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں تھا۔ پچھلی نشست پہ بیٹھے وہ اپنے ایئر پوڈز کانوں میں لگائے لیپ ٹاپ پہ کسی میٹنگ کا حصہ تھا۔ لقمان گاہے بگاہے اس پہ ایک نظر ڈال لیتا، پھر ڈرائیو کرنے لگتا۔ وہ اسے حدیبیہ کے مقدمے میں تفصیلات دینا چاہ رہا تھا، جسے کیس پچھلے کتنے عرصے سے لٹکا رہا تھا۔ وہ بس پھانسی سے بچ جائے۔ مجھے جلد از جلد تفصیلات چاہیے، اوکے؟ اس نے آخری بات کہہ کر میٹنگ برخاست کی۔ کچھ کہنے کو لبا کیے تھے کہ سیاہ شیشوں کے پار اس کی نگاہ حنیف ہاؤس پہ پڑی۔ کچھ تھا جس نے گیس کمبیر کی ریڑھ کی ہڈی تک ساکن کرتی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت واضح طور پہ سفید پڑ گئی تھی، اور وہ اس گھر کو ایک اور لمحے کے لیے نہیں دیکھ پایا۔ یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ گارڈ، موڑو جلدی! وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ لقمان متعجب سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ لمحوں کے اندر اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ سر آپ نہیں کہا میں نے پینٹ ہاؤس چلنے کو کہا تھا؟ لیکن براق سر یہی ہیں، اور یہاں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ رج کر رہ گیا۔ میں نے کہا ہے گاڑی موڑو، یہ اسباق اپنی ماں کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اس کی حالت غیر سی ہو رہی تھی۔ چاروں ناچار لقمان نے گاڑی کے انجن کو دوبارہ حرکت دی اور گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ آگے بڑھ گیا، گاڑی آگے بڑھ گئی، لیکن گیس کمبیر وقت میں بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے وجود کو اس وقت میں واپس نہیں لا سکا، اس لیے صرف اسی لیے وہ یہاں اتنے سالوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ بے چینی اب اس ایک بار پھر کئی ماہ اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے گیس کمبیر نے پیروں سے بندھی ماضی کی زنجیر تمہیں چند برس پیچھے لے کر جا کر پٹکیں گی۔ وہ دور، وہ وقت، وہ دن جب اسنا بنت حنیف زندہ تھی اور گیس کے سامنے تھی۔ حنیف ہاؤس کا لاؤنج دوسری منزل میں واقع تھا۔ سفید رنگ کی دیواروں والے لاؤنج میں گہرے جامنی رنگ کے صوفے رکھے تھے۔ دیواروں پہ عربی کیلیگرافی تھی۔ ماضی کا گیس محبت جیسے روگ سے شناسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ بس بلندیوں کی تھی۔ اس کے کندھے ہر قسم کے بوجھ سے خالی تھے۔ سفید کافتان میں ملبوس اسنا کے کھلے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ چہرے پہ گہرا میک اپ تھا اور ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک۔ کیسم کامیاب رہا، تم درست تھے، ہمیشہ کی طرح۔ اس نے سر کو خم دیا۔ آگے کے کیا پلانس ہیں؟ وہ آگے کو ہوئی کیتلی کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر مایا کپ میں اونڈیلا۔ اس کی گہری نظریں گیس پہ جمی تھیں۔ اس ان آنکھوں کے لاعلمی فریب لگتی تھی۔ اپنے پلان شیئر نہیں کرتا میں،
پھر وہ صرف میرے نہیں رہتے. کافی شدت پسند واقع ہوئے ہو تم اپنی چیزوں کو لے کر. ہاں، کہہ سکتی ہیں آپ. اور تمہاری چیزوں میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ اسے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا. کیس، میرا خاندان اور وہ. اس نے کپ واپس پیچھے کیا. چائے نہیں پیتا میں. تمہیں نہیں لگتا اس سے اس لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. اتنی شدت پسندی اسے تم سے دور کر سکتی ہے. وہ اگر خود چاہے تب بھی مجھ سے دور نہیں ہو سکتی جا سکتی. میرے نام کی مہر ہے اس کے ساتھ. ایک آکورڈ سی صورتحال جانے کی پیدا ہو گئی تھی. کیس کے چہرے پہ تناؤ تھا. اسنا چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اسنا نے پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی اور اسے گہری نظروں سے دیکھا. وہ کیسم کے لیے دیے گئے پیسے بڑے حق سے لیتا تھا. وہ خاک آدمی کسی عمل کی تفتیش نہیں کرتا تھا. اس کے بارے میں برا لا علم ہو سکتا تھا، اسنا نہیں. ایک عرصہ ہوا وہ لا علمی کو خیر آباد کہہ آئی تھی. میرے شوہر کچھ سوچ رہے تھے. وہ مبہم انداز میں گویا ہوئی. وہ چاہتا ہے اپنے چھوٹے بھائی حاکم کی بڑی بیٹی کا رشتہ براق کے لیے مانگ لے. وہ کہہ گئی مگر کیس کمبیر کے سارے جسم پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا. میرے شوہر کا بھائی گاؤں میں رہتا ہے اور تمہیں اسی لیے بلوایا ہے تاکہ تم سے بھی مشورہ کر لے. حاکم کی بیٹی زینیا، تمہیں اس کی تصاویر دکھاؤں گی، بتانا کیسی لگتی ہے. ویسے براق خوش ہے. وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی صرف میری ہے. وہ اس قدر سختی سے بولا کہ اسنا ٹھہر گئی. لوگوں پہ البتہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی. یہ کھیل بند کرے، میں جانتا ہوں آپ کون ہیں اور آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں مجھے کیا کیا علم ہے. اور اگر اس کا نام اپنے 2 ٹکے کے بد نسل بیٹے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں. اپنا کاروبار اور سازشیں مجھ تک رکھیں. میری ڈیڈ لائن کو پار مت کرنے. اس نے ایک ایک الفاظ لفظ چبا چبا کر ادا کیا. سارا بدن تانبے کی مانند سرخ ہو رہا تھا. کسی نے واقعی اس کی ریڈ لائن پار کرتی تھی. اوہ کیس، وہ اس کا نام محسوس انداز میں لے رہی تھی. یعنی میں درست تھی. یعنی میرا شوہر بے وقوف تھا. یعنی تم صرف ہمارے دولت کھاتے رہے. میں جانتی تھی اور مجھے یقین تھا تم بھی میرے علم سے لا علم نہیں. میں نے کسی کی دولت نہیں کھائی. میں بس اپنا حق لے رہا تھا، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر. اور آپ کو جو بھی معلوم ہے وہ بیکار ہے کیونکہ کاروبار آپ کا نہیں، آپ کے بیٹے کا ہے. اس دولت پہ صرف اور صرف میرے بیٹے کا حق ہے. تم نے درمیان آ کر غلطی کی ہے. وہ بیٹا جس کے بارے میں اس کے خاندان کو یقین ہے کہ وہ صرف آپ کا بیٹا ہے. اس نے وہاں چوٹ کی جہاں درد ہو مرہم نہ ملے. اسنا کا چہرہ سرخ ہوا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. ہاؤ ڈیئر یو! میرے گھر میں بیٹھے ہو تم. یہ لاکھوں روپے کا ڈیزائنر سوٹ میری بھیک ہے اور تم میرے بیٹے کے خلاف بات کر رہے ہو. تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ تم میرے بیٹے کے خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ خلاف نہیں ہوں لیکن ساتھ بھی نہیں ہوں. میں روایات کا امین ہوں اور میرے لیے اس غیر ذات کے بیٹے کی اوقات ایک کتے جیسی ہے جسے ہم گھر کے باہر رکھتے ہیں، اندر آنے نہیں دیتے. اور اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے. اسنا بنت حنیف نے اپنی پوری قوت سے اس کے رخسار پر تھپڑ دے مارا. اس کی گردن ڈھلک گئی اور اگلے کئی لمحے بھینچے ہوئے لبوں سے وہ گردن اسی طرح ڈھلکائے ہوئے رہا. یہ ہے تم جیسے جاگیرداروں کی اوقات. وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا. اسنا کا سارا وجود اس کے سامنے ایک چونٹی کی حیثیت رکھتا تھا. اس کی آنکھوں کا قہر بھینچے ہوئے چھبڑے. وہ اس وقت سالم موت تھا. اس کا جی چاہا تھا اس عورت کا غلط اپنے ہاتھوں سے دبا دے. تم جیسی 2 ٹکے کی عورتوں کی اوقات بتاؤں میں؟ چبا چبا کر بولا. بلکہ میں نہیں، اب پوری انڈسٹری کو پتہ لگے گا تمہاری اور تمہارے بیٹے کی اوقات کیا ہے. گن سے اٹھ کر صاف لباس پہن کر تمہیں کیا لگا تھا تم ہم جیسی بن جاؤ گی؟ تمہارا بیٹا ہمارا درمیان جگہ بنا لے گا. خون کہاں سے لاؤ گی؟ وہ حیثیت میں مجھ تک آئے گا اس کی یہ اوقات. وہ آگے ہو رہا تھا اور اب اسنا کے چہرے پہ خوف دیکھ سکتا تھا. وہ غلط جگہ داؤ کھیل چکی تھی. بہت جلد تمہیں بتاؤں گا ایک مرد کو تھپڑ مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے. جب یہی تھپڑ ساری فیشن انڈسٹری تمہارے بیٹے کے منہ پہ مارے گی. وہ اس کے سامنے سے ہٹا اور باہر جانے لگا. وہ جو انڈسٹری میں بھرم رکھتی تھی، گیس کمبیر اس بھرم کو توڑنے جا رہا تھا. حاتم اسے زندہ دفنا دیتا اگر اسنا کا نام اس کے ساتھ آتا. اس نے دولت، اولاد، رفاقت کے بدلے رازداری مانگی تھی. اور اگر وہی نہ رہی تو کیا کیا ہو سکتا تھا. اسنا واقف تھی اور براق اس کے بارے میں تو سوچ کر بھی کپ کپانے لگی تھی. میری بات سنو کیس، تم ایسے نہیں جا سکتے. تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے. تم اس نے کیس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا مگر وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور ہٹا چکا تھا. ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کی بے خبری تھی اور اسنا بنت حنیف دوسری منزل کے زینوں پہ سر کے بل گری. زینوں کا ماربل اس کے سر سے ٹکرایا اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے گرتی چلی گئی.
خون کے دھبے زینوں پہ اپنی چھاپ چھوڑتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اب وہ سفید فرش پہ گری تھی۔ سر کے پچھلے حصے سے نکلتا ہوا خون فرش کو بھگو رہا تھا۔ کیس گمبھیر اپنی جگہ ساکن تھا، ایسے جیسے کوئی آسیب دیکھ لیا ہو، ایسے جیسے لمحہ اس کے ہاتھوں سے بہت تیزی سے سرک کر رہ گیا ہو۔ کیس، کیس، وہ گھٹی گھٹی آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ منفی میں سر ہلا رہا تھا، چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے زینے اترنے کی کوشش کی مگر وہ رک نہیں اتر سکا۔ کئی لمحے، کئی منٹ وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے اسے بے سانس ہوتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ ہر حرکت تھم گئی تھی، ہر جنبش ختم تھی، اس کی آنکھیں چت سے جا لگی تھی اور جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ یہ ہے انسان اور یہی اس کی اوقات۔ بہت دیر بعد وہ چھوٹے مردہ قدم لیتا نیچے آیا، خون کے تالاب سے پیر بچا کر اس کے قریب بیٹھا اور اس کی نبض چکی۔ خاموش، خالی، ساکن۔ وہ گیلی شوق کی نگاہوں سے پیچھے ہوا۔ میں نے نہیں کیا۔ اس کے حلق سے ایک ہچکی برآمد ہوئی۔ میں نے نہیں کیا کچھ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آئی سوئر اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خون کی بو، موت کا سناٹا اسے اب کائی آنے لگی۔ وہ اس بے سانس وجود کو وہیں چھوڑ باہر کی طرف بھاگا۔ ان دنوں اس کے اندر کے انسان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر سے نکلتے ہوئے کیسی نہیں جانتا تھا اسے لاش کے قریب بیٹھے نوارد نے دیکھ لیا تھا۔ نوارد اور کوئی نہیں، حاتم نواد تھا، مسیحا۔ وہ اپنی بیوی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا لیکن شاید قاتل کو دیکھ چکا تھا۔ ان کے حساب سے قاتل، ہمارے حساب سے مقتول۔ اس نے اپنے سگے چچا اور ماموں کو قتل کیا تھا۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا، اس نے خالق حسین کو قتل کیا تھا۔ آپ کو بھی کوئی گلٹ نہیں، لیکن یہ ایک قتل تھا، واحد موت تھی جس کا گواہ وہ خود تھا۔ وہ اس لاش کو وہیں چھوڑایا تھا اور کئی سال بھی اس بات کو بھول نہیں پایا تھا۔ حال میں گاڑی کی اوپری نشست پہ بیٹھے اس کی حالت ابتر تھی، چہرہ سفید، نگاہیں نیم موٹا۔ وہ بس ایک سطر بڑبڑا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا عبداللہ۔ وہ سو کر اٹھا تو زینیا کمرے میں نہیں تھی۔ چند لمحے اسی طرح اوندھے منہ پڑے پڑے اس کی غیر موجودگی سے بدمزہ ہوتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں ماتھے سے ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ واش روم جا کر تازہ دم ہونے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تب زینیا وہاں نہیں تھی۔ کیس کی آخری فون کال کے بعد سے وہ ہر صبح سے اپنے قریب ہی دیکھتا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ باہر آیا، کچن کی طرف نگاہ اٹھی تو چولہے بند پڑے تھے، میز خالی۔ واپس کمرے تک آیا تو وہ اسے بالکنی میں کھڑی دکھائی دی، مہندی کا دن جیسے اب شروع ہوا ہو۔ وہ اس کے قدم میں آ کر کھڑا ہوا۔ زینیا نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا مگر پلٹی نہیں۔ ذہن کی اسکرین کوئی اور فلم چل رہی تھی۔ موبائل کے مسلسل تھرتھرانے سے اس کی آواز کھلی۔ سگنل بحال ہو چکے تھے۔ اس نے تیزی سے موبائل ہاتھ میں لیا اور اس کی آواز بند کی۔ دائیں طرف نیندوں میں وہ کسمسایا تھا، پھر سو گیا۔ زینیا جانتی تھی یہ کال اس کی نیند حرام کر سکتی تھی، مگر کیس گمبھیر کے پاس کچھ تھا کہ پاک کے سامنے بیٹھ کر بھی وہ اس کے اعضاء اپنے تابع کیے ہوئے تھا۔ مجھے لگا تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن تمہارے یہاں تو سگنل صحیح ہے نا؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں بہت قریبی دوست ہوں۔ خیر میں سوچ رہا تھا 2 ہفتے بعد آ جاؤں، کیا کہتی ہو؟ تم میرا جواب جانتے ہو۔ جانتا ہوں لیکن اس کی پرواہ نہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں سننے کا دل چاہا تھا، وہ اسے دل فریبی سے بولا جو اس کا خاصا تھی۔ مہدی کی نیند آواز سے دوبارہ خراب ہوئی تو زینیا نے کال کاٹ دی۔ وہ اس بکواس کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ آج صبح صبح کس بات پہ موڈ خراب ہے؟ اس کے عقب میں کھڑے ہوتے اس نے تھوڑی زینیا کے کندھے پہ جمائی اور پہلو میں گرا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ سانت آنکھیں موند لی، صبح صبح خن کی بھا رہی تھی۔ گھر چلیں؟ سرگوشی کے انداز میں زینیا کے قریب جھک کر پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اب تم کہو گی میں یہاں سیٹلڈ ہوں، اسلام آباد عجیب ہو گیا ہے، لیکن چلتے ہیں نا، گھر بنائیں گے اپنا، ساتھ رہیں گے، بہت ہو گیا ہے بن باس، اب سیٹل ہونے کا وقت ہے۔ تو بغیر کچھ کہے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مہدی کو حیران کی ہوئی، اس کی بیوی کی طبیعت یقیناً خراب تھی، وہ ورنہ اتنی خاموشی۔ جواب تو دو، انکار کرو گی تو آپشن بدل دوں گا۔ کال دوبارہ آنے لگی، اب کی آواز نہ ہوئی، موبائل وائبریشن پہ تھا۔ کیا آواز ہے، اس کو بند کرو، وہ بند آنکھوں سے بڑبڑایا، پھر زینیا کا ہاتھ اپنے بازو میں لیے سو گیا۔ وہ اب احتیاط سے کال اٹینڈ کر رہی تھی۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ دوسری طرف سختی سے بولا۔ اپنا نظر انداز کیا جانا اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ اندازہ تو تمہیں جو ہونا چاہیے، تم نہیں جانتے تمہارا بھائی اس وقت کہاں ہے، وہ تلخی سے بولی۔ دوسری طرف وہ خاموش ہو گیا تھا، ایسے جیسے بولنا بھول گیا ہو۔ غصہ، غیرت، رقابت، نفرت، کون سا جذبہ غالب آ گیا تھا وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس کال سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور میں بھی کیا؟ تم اپنی اور میری توانائی کسی اور وقت کے لیے بچا سکتے ہو۔ مجھ سے اور میرے قریب ہونے سے تمہیں کوفت ہوتی ہے کیونکہ میں برا ہوں، ہے نا؟
وظائر کھولنے کے لیے تیار تھا اور مہدی کے پاس تریاق نہیں تھا۔ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو خود ایک قاتل ہے؟ فون پہ اس کی گرفت ہلکی ہوئی۔ اس نے بے اختیار گردن پھیر کر اپنے پہلو میں لیٹے شخص کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ قتل تو قتل ہوتا ہے، چاہے ایک کیا ہو چاہے 1000۔ مجھ سے بہتر کی تمنا میں ہو تو یاد رکھو وہ مجھ سے بدتر ہے۔ کبھی وقت ملے تو اس سے پوچھنا زرکون کاظمی کون ہے۔ اس بار فون کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ فون کے رشتے کی شہرک کاٹ چکا تھا۔ نیٹ ورکس کھل گئے ہیں، کرفیو بھی ختم ہے۔ حکومت نے طلباء کے مطالبات مان لیے ہیں۔ میں آج ہوٹل جا رہا ہوں، تم پیکنگ وغیرہ کر لو۔ زرکون کون ہے؟ سوال اتنا اچانک تھا، ایک لمحے کے لیے مہدی کی گرفت اس کے ہاتھ میں ڈھیلی پڑی۔ زینیا نے ہاتھ چھڑوایا، اسے خود سے دور کیا اور اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا مجھے یہ جاننے کا حق نہیں تھا جس آدمی کے ساتھ میں نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے وہ ایک قاتل ہے؟ مجھے یہ کب اور کون بتانے والا تھا؟ وہ پل کے جھپکے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ زینیا اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اسے قتل کیا ہے، ہاں یا نہ؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، آنکھیں غیر، وہ زینی حاکم کو کھو چکا تھا۔ مجھے بتائے سچ کیا ہے؟ میں بتانے والا تھا، میں یعنی آپ نے مجھ سے چھپایا؟ اس کا دل چناکے سے ٹوٹا اور آواز میلوں تک گئی۔ میں نے چھپایا نہیں، میں بتانے والا تھا۔ میں بس کچھ وقت چاہتا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہارے دھوکے میں نہیں رکھنے والا تھا۔ یہ سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا تعلق اور محبت اس سے پہلے کی ہے۔ وہ ماضی تھا۔ آپ کے ساتھ نیا تعلق بناتے وقت مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کی حقیقت کیا ہے، جو میرے ساتھ کہیں کہ قاتل نہیں۔ زینیا میں واقعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ سمجھانا چاہا مگر وہ پیچھے کوئی۔ میری بات سنو، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے سے گزر کر کمرے میں آئی۔ الماری سے اپنے جوتے نکالے، دوپٹہ سر پہ جمایا اور ایک الوداعیہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں شام 5 بجے واپس آؤں گی اور واپسی پہ مجھے گھر آپ کی موجودگی سے خالی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں منت نہیں کروں گا، ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہمارے لیے مجھے چھوڑنا اتنا آسان تھا، مشکل ہے لیکن ایک قاتل کے ساتھ رہنے سے کم مشکل۔ تم جج کر رہی ہو، اگر کر رہی ہوں تو غلط نہیں، لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تنگی، تکلیف وغیرہ سائشات اور اچھے برے ماضی کے باوجود میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دیر ہو چکی ہے، میں تمہارے لیے ریزرو رہوں گا۔ وہ دروازے پہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ دل میں کرب اٹھا جسے کہا نہیں۔ آنکھوں کی باڑ گیلی ہوئی، پانی کا قطرہ گرا نہیں۔ بغیر جواب دیے وہ دروازہ پار کر گئی۔ پیچھے کھڑا مرد داماد تھا، اس کے حصے میں یہی کیوں آتا تھا؟